کل میں آپ کو بتایا تھا آخر آدمی کو جو اس کے سایہ میں ہوتا ہے، جو زنا سے بچنے والا، حرام سے بچنے والا، جو اس کے متعلق ایک حدیث بخاری شریف کی آپ کے سامنے عرض کروں، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی اسرائیل کی قوم میں سے 3 آدمی سفر کر رہے تھے، راستے میں بارش ہو گئی تو ایک غار میں جا کر چھپے، پہاڑ کے اندر کے حصے میں بارش کم ہوئی تک رہ کو بچیں گے، ایک دم ہوا کے زور سے اوپر سے پتھر لڑکتا آیا چٹان، اور ان کا وہ غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب پریشانی ہے، باہر پکارے تو آواز بھی جاتی نہیں، اور باہر ادمیٰ بھی نہیں، ایک ریگستانی علاقہ بھی ہے، اور ان کو ہٹا بھی نہیں سکتے، اندر سے کیسے ہٹا دیں؟ بس انہوں نے یہ سوچا کہ ہماری زندگی کے اندر ہم نے کوئی خالص کام کیا ہے تو اللہ کے لیے اسے ریفرنس دیکھو، دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ، شاید اب یہ ایک ہی صورت بات ہے۔ چنانچہ ایک آدمی نے اس میں دعا مانگی، اللہ تبارک تعالیٰ، میرے پاس ایک آدمی کام کرتا تھا، انہیں ایک دن کام کر کے چھوڑ کو چلے گا، اپنی اجرت بھی لیا نہیں، میں کیا کریا انہیں ساتھ کتنے کب آتا ہے کہ تب تک میں رکھلے کو رہنے کے بجائے اسے پھر انویسٹ کر دے دوسری کاموں میں کر کو، اس کے ذریعے سے میں اسے بڑھاتا رہا اس کے مال کو۔ ان کتنے کی سالوں کے بعد آیا، انہیں پھر مانگنے میری اجرت دیا، میں ذرے گایاں بکریاں ان جان تھے، وہ بولے یہ بھائی یہ تیرا مال ہے لے کو جا۔ انہیں بولیا میرے ساتھ مذاق کئی کو کر رہی تمہیں، میں میری اجرت دے ڈالو، تیری اجرت میں مذاق نہیں کر رہا ہوں بھائی، تو مال جو چھوڑ کو چلے گا تھا، میں اسے کیا کریا رکھے تو وتا چھتا نگر کو اسے انویسٹ کریا، بچاؤ 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 کو اجیتا ہے۔ انہیں خوشی سے شکریہ ادا کر کو لے گیا، اے اللہ اگر یہ کام تجھے پسند آ کر رہا تو اے اللہ تو میری یہ بازا ٹال دے۔ چنانچہ 1/3 وہ پتھر خود کھسک گا۔ دوسرا آدمی دعا گیا، اے اللہ میں بکریاں چراتا تھا اور چرا کو رات کو لے لگا تھا، اس کے دودھ ہی پر ہمارا گزارا تھا، میرے باپ تھے، ماں بیوی بچے، میں۔ ایک دن میں لے جانے میں دیر ہو گئی آنے میں، تب تک میرے ماں باپ سو گئے تھے، چنانچہ میں جلدی جلدی گیا، ہاتھ دھویا، میرے بچے بھی بھوک سے بلک رہے تھے، وہ ہوشیار تھے، بیوی ہوشیار تھی، مانگ رہے تھے مگر میں نہیں دیا، پہلے ماں بابا بچ جڑو بچے۔ چنانچہ میں دودھ نتھار کے ان کے سرانے کھڑا ہو گیا، کب کھلتے ہی فوراً پیش کروں میرے کو۔ مگر اتفاق کی بات یہ ہوئی کہ ان کی آنکھ ہی کھلی نہیں، پوری رات ختم ہو گئی، صبح ہوتے ہی میں ان کو دیا پلایا، پھر اس کے بعد میں نتھار کو اپنی بیوی بچوں کو دیا، اگر یہ تجھے اللہ عمل میرا پسند آ کر رہے تو یہ بلا ٹال۔ پھر 1/3 نکل گئی، اتر گئی، وہ سب چڑھان کے گئی۔ تیسرے آدمی نے کہا کہ اللہ میں ایک عورت پر فدا ہو گیا تھا، اس نے بچنے کے لیے مجھے ایک بڑی شرط رکھی، 1000 دینار، 1000 درہم یا دینار کہتے ہیں بہت بڑی قیمت، وہ اس زمانے میں اتنے پیسے دیا تو وہ یہ سمجھ کے کہ میں غریب ہوں میں نہیں لا سکتا۔ چنانچہ میرے پر ایسا جنون سوار تھا عشق کا کہ کیا کر کو کتنے کی دنوں کے بعد میں تیار کر لیا ہوتے پیسے اور لجا کو اسے دیا۔ اب تو اس کی شرط پوری ہو گئی تھی، وہ مالنا پڑتا تھا۔ چنانچہ بادل ناخواستہ وہ مجھ تیار بھی ہوئی، لیکن جب میں غلط کام کرنے کے قریب تھا تو ایک چیخ ماری اور کہا، اے بندے خدا، خدا سے ڈر۔ تو مجھے کچھ اس انداز سے بولی کہ وہ میرے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے، میں فوراً اٹھ گیا اس غلط عمل سے، وہ پیسے بھی چھوڑ دیا اور وہ برا کام بھی چھوڑ کر صرف تیرے واسطے چھوڑ کر چلے گا، میں تیرے ڈر سے اللہ اگر تجھے یہ پسند آ کر ہے تو اللہ یہ ٹال دے۔ چنانچہ فوراً جو بقیہ حصہ تھا وہ بھی کھسک گئی، ہم باہر نکل گئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میرے دوستو کہ آدمی کو یہ نیک اعمال آڑے وقتوں میں کیسے کام آتے ہیں آپ دیکھتے ہیں، اور خصوصاً جیسے زنا کے بارے میں بتایا تھا، تو اس وقت کہہ رہا تو اپنے گناہ سے بچا سو، تک دوزخ سے جانے سے بچا سو، مگر فائدہ کیا ہوا اس کا دیکھتے ہیں آپ آڑے وقت میں، یہ عمل دنیا میں بھی کام آتا ہے، اس بات سے اس زنا سے بچو۔ آج کل یہ چیزیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، یہ حرام بھی زیادہ ہو گیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی ہمارے اندر جو ہے یہ زنا کی طرف لے جانے والی بیماریاں بھی ہماری بہت ہو گئیں۔ ہمیں دیکھو جاتے ہیں، ایک تو نہیں کرتے رنگا پہ، لیکن ناخواستہ بادل ناخواستہ کام ہو جاتے ہیں جانے انجانے میں، ایسی جگہ جاتے کئی کو ہیں۔ مثال کے طور پر اپنے نہیں دیکھ ناچ کر کو نہیں گئے، مگر اپنا کیا بھی کام نہیں ہے، بھائی کہاں ہیں وہاں کہیں جاتے ہیں۔ مثلا ایگزیبیشن ہے، ایگزیبیشن میں چھک معلوم اپنے کو بھائی کہاں آتے ہیں، انہوں زیادہ رہتے ہیں، سو روز پرچیسنگ کرتے ہیں، سو ابھی جاتے ہیں کیا ایگزیبیشن میں کیا کام رہتا ہے اپنے کو، کوئی سی چیز باہر نہیں ملتی، تو لہٰذا عورتوں کو خود دیکھے جیسا ہوا پہ جی ایسا پہ شادی کے اندر جاتے ہیں، وہ جا کو پہ فوٹوਆਂ لینے جاتے ہیں، کیا ضرورت ہو جا کو فوٹو لے لیں، ان کے ساتھ کتنے کیدمیاں گھس جاتے ہیں، یا نوش ہو نکاح کے بعد جو ملنے ملاقات کرتے ہیں کیا کی جاتا عورت سے، تو اس کے ساتھ کتنے کیدمیاں، وکیل جاتا ہے اس سے دستخط کرانے، یہ گواہیاں بھی چل جاتی ہیں، ضرورت ہی نہیں ہے گواہیاں کی، وکیل کا کہہ دینا اور گویا کہ دلہن کا کہنا ایسے ہی ہے، زبردستی تمہیں جاتے ہیں، تو یہ سب
تمہیں ہو کو دیکھنے کے برابر ہی چھوٹا سے، لہٰذا ایسی جگہیں جہاں عورتاں زیادہ آمد و رفت ہے، یہ عرصاں ہیں یا وہ مزاراں ہیں یا پھر وہ ایگزیبیشناں ہیں یا ایسے تفریحی مقامات ہیں جہاں کوئی اپنی ضرورت نہیں جانا بھی، یہ آنکھوں کے ضلع میں شامل ہے۔ اس سے بچو، دیکھو کتنا بڑا پیدا آج آپ نے حدیث میں سنا ہے۔